اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو سورہ اخلاص کے فضائل، وظائف اور فضیلت پر مشتمل ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ہر رات کے اندر تہائی قرآن مجید پڑھنے سے عاجز ہے؟ یہ بات ان حضرات کو بہت مشکل نظر آئی اور عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کون اتنی طاقت رکھتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ سورہ اخلاص کا پڑھنا تہائی قرآن مجید کے برابر ہے۔ بخاری شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو سورہ اخلاص پڑھتے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واجب ہو گئی۔ میں نے دریافت کیا، کیا چیز واجب ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت۔ سبحان اللہ۔ ترمذی شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سب جمع ہو جاؤ کہ میں تمہارے سامنے تہائی قرآن مجید پڑھوں۔ پس جنہیں جمع ہونا تھا وہ جمع ہو گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ نے سورہ قل ھو اللہ احد پڑھی۔ پھر اندر تشریف لے گئے۔ ہم ایک دوسرے سے کہنے لگے، شاید آسمان سے کوئی خبر آ گئی ہے، جس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تم پر تہائی قرآن پڑھوں گا، سنو یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں ہیں جو ایمان کے ساتھ انہیں کر لے گا وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہوگا، اور جہاں وہ جن حوروں سے چاہے گا اس کی شادی ہوگی۔ پہلا شخص وہ اپنے قاتل کو معاف کر دے اور خفیہ قرض ادا کرے، اور ہر فرض نماز کے بعد 10 بار قل ھو اللہ احد پڑھے۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے اگر کوئی ایک کرے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چاہے کوئی ایک ہی کرے، یعنی مذکورہ تین چیزوں میں سے کوئی صرف ایک ہی کو انجام دے، وہ بھی جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہوگا اور اسے بھی حوریں ملیں گی۔ سورہ اخلاص خلق میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے بڑی مجرب ہے، لہٰذا ہر چھوٹے بڑے گناہ سے پرہیز کر کے رزق حلال کمائے، حرام سے بچے، پانچوں وقت کی باجماعت نماز ادا کرے، کسی قسم کی کوئی غیر شرعی حرکت نہ کرے، اور پھر سورہ اخلاص کو روزانہ نماز فجر کے بعد 111 مرتبہ پڑھے اور یہ عمل 3 سال تک جاری رکھے، اللہ کی مہربانی سے وہ محب خلائق بن جائے گا انشاءاللہ۔ ہر چھوٹا بڑا اس کی عزت کرے گا، فتوحات بھی حاصل ہوں گی، لوگوں میں مشہور اور معزز ہو جائے گا، ہر مشکل کام اس کے لیے آسان ہو جائے گا، غرض یہ کہ اسے بے پناہ فیض و برکات حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ سورہ اخلاص رزق میں وسعت اور کاروبار میں ترقی اور خاتم اخلاص کے لیے بڑی مفید ہے۔ اس مقصد کے لیے نماز مغرب کے بعد 2 رکعت کر کے 12 رکعت نفل اضافہ رزق کی نیت سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ یہ عمل 40 روز تک جاری رکھیں اور نماز مکمل کرنے کے بعد اللہ سے اپنے اضافہ رزق کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اضافہ رزق کرنے والا ہے۔ اس طرح کاروبار خوب چلے گا، بشرطیہ روزی کمانے والا سچ بولے اور رزق حلال کمائے۔
اگر کسی کو بڑی شدید قسم کی حاجت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ سورہ اخلاص کو 21 دن تک 300 مرتبہ روزانہ پڑھے اور پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور دعا مانگے اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے رب العزت میں عاجزی و انکساری سے رو کر پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے۔ جو شخص سونے سے پہلے سورہ اخلاص کو روزانہ 7 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائے گا، اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا اور وہ قیامت کے روز حساب و کتاب میں کامیاب ہو کر جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے گھر اور کاروبار میں برکت برقرار رہے تو اسے چاہیے محرم الحرام کے ابتدائی 10 دنوں میں روزانہ سورہ اخلاص 40 مرتبہ پڑھ کر پانی دم کرے، خود پیے اور اہل خانہ کو پلائے۔ دکان اور مکان کی دیواروں پر بھی تھوڑا سا دم شدہ پانی چھڑک دے تو اس کے گھر اور دکان میں برکت پڑ جائے گی انشاءاللہ۔ جو بچہ پڑھائی میں بالکل دلچسپی نہ لیتا ہو تو اس کے سرہانے خاموشی سے بیٹھ کر 41 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں جبکہ بچہ گہری نیند سویا ہوا ہو۔ اسی طرح 40 یوم تک کریں۔ پڑھائی کے بعد پانی دم کر کے اسے رکھ لیں۔ صبح کے وقت بچے کو پلائیں اور اللہ تعالیٰ سے مہربانی کی التجا کریں۔ اللہ تعالیٰ پڑھائی کے لیے سینے کو کشادہ کرنے والا ہے۔ ہوائی سفر میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کا شامل حال رہنا انتہائی ضروری ہے، لہٰذا جب کوئی ہوائی سفر کے ذریعے سے کہیں جا رہا ہو تو اسے چاہیے کہ چھپی ہوئی سورہ اخلاص ساتھ رکھے اور اس کا ورد کرتا جائے، اور جب ہوائی جہاز کے چلتے ہوئے خوف محسوس ہو تو اسے سورہ اخلاص کو 7 مرتبہ پڑھے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بحری جہاز یا کشتی کے ذریعے سفر کر رہا ہو تو وہ بھی سورہ اخلاص کو 7 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگے گا تو اللہ کی مہربانی سے سفر خیر و عافیت سے گزرے گا اور کسی قسم کی پریشانی نہ ہوگی انشاءاللہ۔ سورہ اخلاص حب اور رفع حاجت کے لیے بہت مؤثر ہے۔ جو شخص اس سورت کو 1000 مرتبہ روزانہ بعد نماز عشاء 25 دن تک پڑھے، اس کی ہر حاجت پوری ہوگی، اور جو شخص اسے روزانہ 111 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے وہ انشاءاللہ محب خلائق ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اس سورت کو پڑھنے کا بے پناہ اجر ملے گا۔ سبحان اللہ۔ سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کا کوئی جوڑ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ اخلاص مکی ہے اور اس کی 4 آیات ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگیں تو آپ چینل اسلامک تحائف کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کی تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔